حال ہی میں ایک سلفی عالم کی ویڈیو دیکھی ہے جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں گولڈ کے آن لائن کاروبار کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام میں گولڈ اور سلور کی تجارت صرف 10 بدس یعنی ہاتھ کی منتقلی کے ذریعے کرنا ہی درست ہے، ادروائز یہ قطعاً حرام ہے۔ پلیز وضاحت فرما دیں۔ میں نے تو خیر یہ کلپ ایسا کوئی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا۔ اس میں یعنی پارشلی بات تو درست ہے کہ جو گولڈ کا کام ہے وہ 10 بدست ہونا چاہیے جی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گولڈ ہے، سلور ہے، اناج ہے، کھجور ہے، اس طرح کافی ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ آپ کو یہ ساری حدیث کتاب البیوع چیپٹر جو ہے نا مشکات کا دوسری جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے آپ کو ساری مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ 10 بدست ہونی چاہیے، اور اس کی انہی احادیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ وہ غرر سے بچنے کے لیے۔ غرر کہتے ہیں عربی میں دھوکے والے معاملے کو۔ کوئی بھی دنیا کا کاروبار حلال ہے اگر وہ حلال چیزوں کا کاروبار ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس کے اندر جوا نہ ہو، نمبر 3 اس میں سود نہ ہو، اور نمبر 4 اس کے اندر غرر نہ ہو۔ غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کہ دکھایا کچھ اور دے کچھ اور دیا۔ تو وہ ان حدیث کو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو ایک حدیث یہ بھی ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص یعنی تجارت والا معاملہ کرے تو جب تک کوئی چیز کسی سے خریدتا ہے تو اس کو قبضے میں نہ لے لے، اس وقت تک کسی کے آگے نہ بیچے۔ قبضے میں لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ابن عباس نے خود ہی اس کی حکمت بتائی کہ تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو چیز اس نے لی تھی وہ وہی نکلی ہے یا نہیں، یعنی مراد یہ کہ دھوکہ تو نہیں ہوا جی۔ اور اگر دھوکہ نہ ہو رہا ہو پھر قبضے میں لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ بیچ میں مڈل مین بنے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ مارکیٹ سے فون اٹھائے اور ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیج دیا، وہ کہتے ہیں وہ قبضہ تو کیا نہیں، ڈائریکٹ بھجوا دیا انہوں نے، ڈاک کا خرچہ وہ قبضہ کر کے انہوں نے کیا دیکھ لینا تھا؟ سر یہ گھورا ہے۔ اگر وہ آئی فون 5 کہہ رہے ہیں تو آئی فون 5 ہی ہوگا، جی، دھوکے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ دھوکے سے بچو۔ دیکھو کہ ایک بندے نے ایک بہت بڑا اگر اونٹوں پہ لدا ہوا قافلہ کھجوروں کا منگوایا ہے، ابھی اس نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس میں کتنے % ٹھیک کھجوریں ہیں، کتنے % غلط ہیں، اور وہ آگے کسی کو بیچ دیتا ہے کہ جی یہ اتنے % یہ بڑی اچھی کھجور آئی ہے، خود اس نے دیکھی نہیں ہے۔ تو کھجور میں تو ہو سکتا ہے، آلوؤں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو برانڈڈ چیزیں ہیں جیسے گھی کا کسی خاص کمپنی کا ڈبہ ہے اور وہ یعنی پاکستان کی جو فوڈ اتھارٹی ہے اس سے اپرووڈ ہے، وہ آپ پاکستان میں کہیں سے بھی لیں وہ صحیح ہوگا۔ اس کے لیے تو نہیں میں نے قبضہ کرنا ہے اور پھر آگے بیچنا ہے۔ اگر میں مڈل مین ہوں، میں کراچی کمپنی سے خریدتا ہوں، پشاور بھجوانا ہے تو میں پہلے یہاں اس کو ایک ایک کو کھول کے چیک کروں، کھول کے میں کیا کڑاں گا بیچوں، وہی نکلے گا جو ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ اور کھولنے میں سیمپلنگ ہی کر سکتا ہوں، سارے ڈبے تو نہیں کھول سکتا، وہ بکیں گے ہی نہیں۔ 100 میں سے ایک ہی کھول کے دیکھوں گا نا بیچ میں گھی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے۔ تو کمپنیوں کا تو ایسا معاملہ تو برانڈڈ چیزوں کے لیے تو چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ مطلب جو ہے نا وہ سلفی علماء نے ہنگامہ اس طرح کے معاملات کے اوپر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ دین کی فقہ کو بھی سمجھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی دین کا علم اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ جو بریلویوں نے آخری حصہ پکڑا ہوا ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، کہتے ہیں رزق بھی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ دین ظاہر دین تو نبی نے سکھانا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوروں کے عوض یعنی 1 کلو اچھی کھجوروں کا سودا کر لے کہ مجھ سے یہ 2 کلو ردی کھجوریں لے لو اور مجھے 1 کلو اچھی والی کھجوریں دے دو۔ اس طرح نہ کرے، بلکہ ان 2 کلو کو بیچے پہلے، اس سے رقم حاصل کرے، پھر اس رقم سے وہ خریدے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غرر اوائڈ ہو جائے گا۔ آپ 2 کلو کھجوروں کی جو قیمت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے 1 کلو کے برابر نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ جی، تو جنرل رول بنا دیا گیا اس کو آپ بیچیں اور پھر یہ والا معاملہ کریں، اس کے بدلے میں نہ کریں۔ اجناس کے لیے تو اسپیسیفکلی کہہ دیا۔ باقی یہ جو سونا چاندی کا آن لائن کاروبار ہے، وہ آن لائن کاروبار سونے کے بدلے سونا ہو بھی نہیں رہا ہوتا، وہ تو ڈالر کے بدلے ہو رہا تھا، تو جنس بدلی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو سونے کا ریٹ ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکلتا ہے، حالانکہ سونے کے ذریعے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے اصولاً، کیونکہ اصل تو کرنسی سونا ہے نا جی۔ پرانے زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی، کرنسی نوٹ سے پہلے، وہ سونے کے جو سکے تھے ان کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے۔ وہ جو سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو وہی ہوتی تھی جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی۔ فیس ویلیو کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 1 دینار ہے سونے کا، اور پھر وہ اس کا جو وزن ہے نا اس وزن کو آپ تولے تو اتنا سونا اس کے اندر موجود ہوتا تھا۔ اب اگر میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے تو آپ نوٹ کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ ایڈی مشکل اردو لکھی ہوتی ہے، وہ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرٹیفکیٹ ہے نوٹ کی فارم میں، حامل حاضہ کو جو یہ 5000 کا نوٹ پوزیس کرتا ہے، جس کے پاس ہے، اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یعنی اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہے کہ میں آپ کے اس نوٹ کو نہیں مانتا، آپ مجھے اس کے بدلے گولڈ دیں، ویسے گولڈ کو نہیں دے سکے گا، زیادہ ہی نوٹ چھاپ رہے ہیں، تو وہ ادا کرنے کا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی ویلیو اس کی گولڈ کے ایکویلنٹ ہے۔ اب تو یعنی چاندی تو ختم ہو گئی ہے، ابسلیٹ ہو چکی ہے۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ تو پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پرشین دینار الگ سے چھپے ہوئے تھے، بنے ہوئے تھے،
اس طریقے سے رومن الگ سے تھے اور وہاں پہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہوتی تھی, وہ سونے کے ہوتے تھے. اب اس میں نبی علیہ السلام نے نا عدل بدل کرنے سے منع فرما دیا. کیوں؟ سونے کے بدلے سونا. ہو سکتا ہے کہ اس کا پرشین کا جب سونا تولیں اس کا وزن کم نکلے اور رومن کا زیادہ نکلے, تو وہ اوپر والا مال تو سود ہو جائے گا. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے نا, سونے کے بدلے سونا سود ہے. ایکویلنٹ ہو, اس میں الفاظ ہے ہاتھ کی منتقلی اور برابر. اس والے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار سونے کا خریدا, سونے کے سکوں کے عوض. اس وقت نوٹ نہیں تھے, یہ ذرا ذہن میں رکھنا. تو جب میں نے وہ اس کے جو اس میں جو موتی لگے تھے وہ علیحدہ کیے اور اس میں جو سونا تھا علیحدہ کیا. جب میں نے سونے کو تولا تو اس سونے کا وزن جو ہے نا ان دینار کے سونے کے سکوں سے زیادہ نکل آیا. تو ظاہر زیادتی ہوگی اس بندے کے ساتھ. نوٹ کے بدلے نوٹ نہیں ہے, سونے کے بدلے سونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ کبھی اس طرح کا ہار نہ خریدو, بلکہ پہلے ہار کو کھولو, اس کا سونا تولو اور دوسرے کے بھی سکے سونے کے تولو. دونوں کا جب وزن برابر ہو پھر وہ سودا کرو. کم زیادہ ہوگا تو سود والا معاملہ ہوگا. یہ بڑا ہی نہیں سخت معاملہ ہے. اور آپ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں نا, تو میں نے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کی ملتی جلتی ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے. کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے نا. ہاں یہ حدیث ہے جی, صحیح مسلم میں ہے 4061 انٹرنیشنل نمبر دار السلام کی جو ہے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے حدیث کی 4061 انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر. ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی آئے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعث آ گئے, ابو اشعث آ گئے. ابو اشعث تھا ہے تے نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت والی حدیث تو سنائیں. یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی. تو جب وہ آئے لوگ وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کرتے رہے عبادہ بن صامت والی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے غور سے سنو. ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا, اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حکمران تھے. وہ سارے کان کھلو جان گے. ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے. لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا. جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن صامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے, چاندی کو چاندی, گندم کو گندم, جو کو جو, کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے, سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں, وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں. لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا. حضرت معاویہ نے کہا بھی وہ کسی کی مثلا فوجی کی تنخواہ ہے نا 10 دینار, تو انہوں نے کہا یہ مال غنیمت میں کچھ چاندی کے برتن آئے ہیں کچھ سونے کے, تو اندازے نال چک لو کوئی ایک برتن, تو ایڈا کون نیک ہوئے گا کہ 10 دینار ہے تو ایگزیکٹلی 10 دینار کے سونے کے برابر ہی سونے کا برتن اٹھائے گا. اگر اٹھا بھی لے جب تک تولے گا نہیں تو پتہ چلے گا. تو لوگوں نے یہ اس میں لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی لایا دال آنے, امت کا فتنہ مال تو ہے نا. جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے آخری خطبہ جو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دیا غزوہ احد کے شہداء پہ نماز جنازہ پڑھ کے, اس میں کیا الفاظ ہے, مجھے خطرہ نہیں تو میرے پاس شرک کرو, مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یہ حدیث بھی میں نے اس کے شروع میں لکھی ہے اور یہ اسی کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ کون دنیا کے مال میں پھنسا ہے. اچھا, اب عبادہ ابن صامت جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سود ہے, میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا, چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے. اللہ اکبر. یعنی وہ فوجیوں کو تو شرم آ گئی کہ یار یہ ہم سودی کام کر رہے ہیں. جنہوں نے اٹھایا تھے دوبارہ مال غنیمت میں کہ نہیں بھائی اس کو تولو, پہلے جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی دو, یہ اندازے سے نہیں ہے. جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی, حالانکہ ہم بھی تو حضور کی مجلس میں رہتے تھے. انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. آپ اندازہ کریں, حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں, کتنی صحبت کی ہے, 1.5 سال, اور وہ سینئر صحابی ہے عبادہ ابن صامت. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے خود حضور سے سنا, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سنا. بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب نہیں حدیث ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہم آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا, آپ کے نہیں میں نے تو سنے نہیں ہے, تو قرآن پڑھ لو نا. سینئر صحابی ہے, اور باقی لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, وہ ڈر گئے, ان کو پتا تھا یہ سینئر صحابی یہ بات کر رہے ہیں. یہ الموطا امام مالک میں سنن نسائی میں بھی ملتا ہے. یہ پھر شکایت حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر نے پھر حضرت معاویہ کو بڑا ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سینئر صحابہ اس لیے اٹیچ کیے ہیں کہ تمہیں دین کے معاملات میں مسئلے نہیں پتہ ہیں, تم خود سے نہ ڈیسیژن کر دیا کرو, ان کو ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے, یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک یعنی تھا معاملہ. اچھا, اس حدیث میں پھر حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی, حالانکہ ہم بھی تو مجلس میں رہے ہیں. حدیث پر یہ اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وہاں پہ دہرائی. سر یہ ہے جرت کا کام, جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ سید الشہداء وہ ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکمرانوں کے سامنے سچائی بیان کرنا یہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ جی اب یہاں پہ جب حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، حالانکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے ان کو، تو حضرت عبادہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سنا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے، ہم نے جو رسول اللہ سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے ناپسند کرے، خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس کلمہ حق کہنے پر تاریک رات میں ان کے لشکر سے الگ ہی ہونا پڑ جائے۔ صحیح۔ وہ کہہ رہے ہیں میں جنگل بیابان میں ہوں یہاں جی۔ اکیلا، اور مجھے لشکر سے کوئی الگ بھی کر دے تو میں حضور کی حدیث پھر بھی بیان کروں گا، چاہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو اور مجھے اکیلا، مجھے جنگل کے جانوروں کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں حضور کی حدیث بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تے پڑھیا تے اہل حدیثاں نو کیا کرو کہ تسی بھی حدیثاں پھر جڑیاں آندیاں نا اس طرح دیاں پڑھیا۔ انہاں تے سبحان اللہ ہی پڑھیا کرو، تسی پھر حضرت معاویہ علی سنت عمل نہ کریا کرو، عبادہ ابن صامت علی سنت عمل کریا کرو، پکے اہل حدیث بنو، بھابی نہ بنو، صحابی بنو، ٹھیک، اور صحابی بھی کہڑے بنو؟ سینئر صحابی، Senior۔ ٹھیک ہے، عبادہ ابن صامت کی سنت عمل کریں۔ تو یہ وہ چیز تھی، تو یہ بھی ایک معاملات تھے۔ بل اب تو یعنی جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے نا اس کا گولڈ کا، وہ ڈالرز کے عوض ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارچا مارا جاتا ہے جو وہ بھی اس میں حرام ہو جائے گا، وہ بھی سونے کے بدلے سونا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا سر، سونے کے بدلے سونا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سونے کا ایک کڑا لے کے جاتے ہیں تو سنیارا کیا کرتا ہے، گولڈ سمتھ اس کو تولتا ہے، تول کے اس کی قیمت لگاتا ہے سر، کہ آج کی ڈیٹ میں سونے کا یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے، اب اس میں آپ اتنا سونا ڈلواؤ گے تو اتنے پیسے مجھے اور دو گے تو میں آپ کو اس کا موٹے والا کڑا بنا دوں گا، یا ایک چوڑی کی 2 بنا دوں گا، ایسے ہی کرتا ہے نا جی۔ تو وہ تو 10 بدس کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے کئی گولڈ سمتھ سنیارے مجھے ملے، ان کا جی ساڑھا تو کاروباری نام ہو گیا، تو وہ تو ہم یہ مارچا مارتے ہیں، میں نے کہا یہ وہ والی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے چیزوں کو یعنی تفقع کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے ان کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔